اسپیچ ڈیلے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ متس ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں, تو انہیں پھر کیسے ٹریٹ کرتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کون کون سی متس آپ کو سننے کو ملتی ہیں؟ جو ہماری سب سے کامن مت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے بچہ نہیں بول رہا, سال کا ہو گیا, 1.5 سال کا ہو گیا, بچہ نہیں بول رہا, تو سب سے پہلے جا کے وہ کہتے ہیں جی بچے کا تندوا کٹوا دیں. یعنی اس کی زبان کے نیچے جو تندوا ہوتا ہے جس سے ہماری زبان نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ جا کے اس کو کٹوا دے, بچہ بولنا شروع کر. یہ چیز بہت کامن دیکھنے میں آتی ہے, ویری کامن. اچھا, اور یہ ایسی چیزیں جو بغیر کسی ڈاکٹر کو دکھائے ہوئے, بغیر کسی اسپیچ تھراپسٹ کو دکھائے ہوئے, خود سے پیرنٹس جا کے سب سے پہلا یہ اسٹیپ کر کے آتے ہیں. جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو پہلی بات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم تندوا کٹوا چکے ہیں. اچھا, ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ نے تندوا کیوں کٹوایا؟ کہتے یہ بول نہیں رہا تھا نا اس لیے کٹوایا. ہمارے ہاں 99% تندوا غلط کاٹا جاتا ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب تک کہ آپ کو اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ نہ بتائے کہ جی اب ضرورت ہے بچے کا تندوا کٹوائیں, تب کٹوائیں. اس کے بغیر کٹوانے کی ضرورت نہیں. آپ یہ سوچیں 99% جو تندوا کٹوانے والی سرجری ہے وہ غلط ہوتی ہے, اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اور وہ خود سے, اچھا ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسرا وہ کیا کہیں گے, جنرلی نانیاں دادیاں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ جی ماں باپ کیا کر رہے ہیں, ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہے اس لیے بچہ نہیں بول رہا. صحیح, ڈیفینیٹلی کہیں پہ پرابلم آ رہے ہوتے ہیں, لائک اسکرین ٹائم زیادہ ہے, پیرنٹس ٹائم نہیں دے رہے, یا دونوں جاب کرتے ہیں, یہ ایشو آ رہا ہے, سمجھ آتی ہے. بعض اوقات بچے میں اس طرح کے ڈس آرڈرز موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بغیر ہیلپ کے بول نہیں پائے گا. اس میں پیرنٹس کو بلیم کرنا غلط ہے, جتنی بھی کوشش کر لی. وہی بات ہے, اگر بچے کا ہیئرنگ لاس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں جی ماں باپ ٹائم نہیں دیتے اس لیے بچہ نہیں بول رہا, وہ جتنا بھی ٹائم دے لیں گے وہ نہیں ہو پائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے بچے کا کوئی دماغی مسئلہ, کوئی ڈیولپمنٹل یا نیورولوجیکل پرابلم ہو جس کی وجہ سے بچہ بول ہی نہیں سکتا, اور آپ پیرنٹس کو بلیم کر رہے ہیں جی یہ کچھ نہیں کر رہے یا یہ بات نہیں کر رہے. اور ایک یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے میں جو ہے نا وہ کمزوری ہے, اور اس کو بادام کھلانا شروع کر دیں اور یہ ساری چیزیں کھلانا شروع کر دیں. سارا پرابلم وہیں سے شروع ہوتا ہے, کیونکہ جب ہمارے پاس ڈائگنوزز ہی نہیں ہے تو ہم کبھی ادھر تیر ماریں گے, کبھی ادھر تیر ماریں گے, اور ہمیں فائدہ بھی نہیں ملے گا. اسی لیے جب بھی یہ پرابلم ہو اسی وقت آپ اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ کے پاس لے جائیں تاکہ وہ اس کو تشخیص کرے, اس کا ڈائگنوسس بنائے کہ ریزن کیا ہے. جیسے ریزن ہوگا اس کے مطابق پھر کام کیا جائے گا. اگر بچے میں ویسی ہی ویکنیس ہے, وہ کمزور ہے, ٹھیک ہے, پھر تو بات بنتی ہے آپ اس کو بادام بھی کھلائیں اور بھی طاقت والی چیزیں دیں. لیکن اگر وہ مسئلہ ہے ہی نہیں, اس کا کوئی دماغ کا مسئلہ ہے اور وہ بادام سے ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, اگر آٹزم میں آپ اس کو جتنا بھی بادام کھلا لیں گے آٹزم اس کا ٹھیک ہونے والا نہیں ہے. اس کو جس طرح سے اسپیچ تھراپی چاہیے وہ کروائیں گے تو ہی امید بنتی ہے کہ بچہ بولے گا. اگر ہیئرنگ کا ایشو ہے, جب تک وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا, وہی بات ہے جب تک اس کی ہیئرنگ بہتر نہیں ہوگی, ڈیوائس نہیں لگے گا, وہ نہیں بول سکتا. تو یہاں پہ یہ جو متس ہیں یا مسکنسیپشنس ہیں, ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کوئی بھی چیز خود بیٹھے ہوئے گھر میں ڈیسائیڈ مت کریں, آپ کنسرن پروفیشنل کے پاس لے کے جائیں, اس کو ڈائگنوز کروائیں, اور وہ جو آپ کو ریکمنڈیشن دے اس کو آپ فالو کریں. اس میں آئی تھنک سب سے بڑی وجہ ہے اویئرنیس کی کمی ہے. اویئرنیس کی کمی, آپ میں یہی آپ کو بتائی تھی, جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ ہے یہ اس میں اویئرنیس کا حال ہے. تو جو ان پڑھ ہے تو پھر آپ اس میں کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ان میں وہ پرابلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیچ اینڈ لینگویج پیتھولوجسٹ بھی کوئی پروفیشن ہے, یا وہ باتیں کرنے میں کوئی مدد کر سکتے ہیں یا بولنے میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو یہ چیز پتہ ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, جس طرح تندوا کٹوانے کی آپ بات کر رہی تھی, تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اگر ضرورت ہے تو یس فائدہ ہوگا, اور اگر ضرورت نہیں ہے تو فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں اگر یہ جو تندوا جس کی ٹنگ ٹائی کی ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہ بہت ٹائٹ ہو, یعنی آپ کی زبان کو حرکت نہیں دینے چاہ رہا, اگر آپ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری زبان, ہمارے ہونٹ, ہمارے گال مستقل ہل رہے ہوتے ہیں, ایون ہمارا لوور جا بھی ہل رہا ہوتا ہے, اپر جا ہمارا نہیں ہلتا, وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے. تو یہ ہل کے ہماری مختلف آوازیں بنا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر ہماری زبان اتنی ٹائٹلی نیچے سے بندھی ہوئی ہے کہ وہ حرکت نہیں کر پا رہی, تو ڈیفینیٹلی ہمیں لفظ بنانے میں دقت ہوگی. لیکن اگر وہ بالکل صحیح ہے اور زبان باہر نکل رہی ہے, ہر جگہ لگ رہی ہے, تو تندوے کا کوئی کام نہیں بنتا. یا تندوا اتنا ٹائٹ ہے کہ اس میں وہ ہمارا یوں سمجھ لیں جسم کا حصہ ہے جس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے, اگر وہ ریجڈ ہے, بہت سخت ہے, تو اس میں کیا ہوگا, ظاہر کہ زبان زیادہ حرکت نہیں کر پائے گی, وہاں پہ پرابلم ہوگا. لیکن بغیر ضرورت کے کروانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہی بات ہے, وہ 1.5 سال کی عمر میں تندوا کٹوائیں دیں گے, 1 سال اور انتظار کریں گے, بچہ 2.5-3 سال کا ہو جائے گا, دماغ اس کا کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا, اس کے بعد وہ لے کے آئیں گے, پھر ڈائگنوزز ہوگا کہ بھی ہیئرنگ ہے, آٹزم ہے, یا ذہنی یا جسمانی کوئی اور مسئلہ ہے. تو خام میں وقت ضائع کرنے, ٹائم ضائع ہوگا, اور وہ ٹائم جس میں بچہ سننے اور بولنے کے حوالے سے زیادہ سیکھ سکتا ہے, وہ سارا کا سارا ضائع چلا جاتا ہے. صحیح, ٹھیک. تو بعد میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایفرٹ زیادہ لگتی ہے اور فائدہ بھی کم ہوتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ.